बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। अल्लाह ताला का ख़ुसूसी करम फजल है कि आज क्रिश्माती बिल्डिंग की दूसरी मंजिल मुकम्मल हो गई है और उसका इंशाल्लाह लेंटर पड़ने जा रहा है। इस मौके पे मेरे स्टाफ ने कहा कि अपने कुछ तासरात रिकॉर्ड करवाएं और अब इन्होंने ये सवाल किया है कि क्रिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब के हवाले से बिल्डिंग बनाने का सोदरा में, लाहौर में आपको ख्याल कैसे आया। सवाल बड़ा अच्छा है, तो मैंने सोचा कि इसका भी आपको जवाब दे दूं। सब दोस्तों को, जो मेरे मिलने वाले चाहने वाले दोस्त हैं वो भी, और जो मुखालफीन हैं वो भी ये बात सुन लें, गौर से सुन लें। ये ख्याल मुझे इसलिए आया था कि हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मेरे दादा उस्ताद हैं, उनके दो काबिल तरीन शागिर्दों से मैंने अल्लाह के फजलो करम से कानून मुफरद अज़ा सीखा। जब मैं बिल्कुल छोटी उम्र में कानून मुफरद अज़ा को सीख रहा था, ये 1990-91 की बात है। 91-92 में मेरी मुलाकात जो है वो जनाब हज़रत साहबज़ादा मौज़म फरीद मुल्तानी साहब से हुई। ये मेरे हम सबक जो हैं वो भाई हैं, ये भी हज़रत हकीम यासीन साहब दुनियापुरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से हैं। तो इनके साथ जब मेरा ताल्लुक़ हुआ तो ये मुझे हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतब पे, जो उन दिनों बिल्कुल वीरान पड़ा था, लेकर गए और मैंने वो जगह देखी, वो छोटा सा मकतब देखा। जो मकतब था वो सिर्फ तकरीबन आधा मरला जगह में होगा, और जो हकीम साहब, हकीम इनकलाब हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की जो मुकम्मल रहाइश थी वो तकरीबन 2-2.5 मरला होगी मकतब समेत। और वो जगह जो है फैज़ बाग लाहौर में, रेलवे स्टेशन से मुझे अच्छी तरह याद है कि हम पुल क्रॉस करके, मेरा भी वो तालिब इल्मी का ज़माना था, तो रेलवे स्टेशन से पुल क्रॉस करके हम फैज़ बाग जाते थे और वहाँ से फिर आगे गलियों में एक जगह पे ये जगह थी। तो जनाब साहबज़ादा मौज़म फरीद मुल्तानी साहब ने जब मुझे वो मकतब दिखाया, वो रिहाइश जगह दिखाई, तो साथ ही उन्होंने ये बताया कि ये जगह जो है ना वो हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाती मिल्कियत नहीं, ये किराए की जगह थी और इसको हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ख़रीद नहीं सके, तो इसका अभी तक वो किराया दे रहे हैं। ये उस ज़माने की बात है, 1912 में। तो उसके बाद वो वहाँ हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तमाम जो चीज़ें, कुर्सियाँ, जिनमें से एक कुर्सी मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, अलमारियाँ, उनकी किताबें, उनके नवादरात, कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने अपने हाथों से जितना पेपर वर्क किया था, नोट्स, रसाइल, हर चीज़ वहाँ जो है ना वो बहुत ही खस्ता हाली में पड़ी हुई थी। तो हज़रत साहबज़ादा मौज़म फरीद मुल्तानी साहब ने उनमें से कुछ चीज़ें मुझे बतौर गिफ्ट भी दी। लेकिन ये जो थी ना, एक बात मेरे जहन में रह गई कि ये जगह जो है, इतना बड़ा काम हुआ है, दुनिया की तारीख के पहले मुजद्दिद तिब हैं वो, और उनके जो आगे शागिर्द हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उनके नाम से लोगों ने, उनके काम से लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो लेकिन उनका ज़ाती मरकज़ भी नहीं है, कोई जगह भी नहीं है, और कोई तहरीक तजदीद तिब पाकिस्तान का मरकज़ी सेक्रेटरीट भी नहीं है। खैर, ये बात तो उस ज़माने की थी जब मैं तालिब इल्मी में ही था, लेकिन ये बात मैं सोचता रहता था कि यार ये देखें, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा नाम। और आप भी शायद, लोग जो हैं वो इस वक्त मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, आप भी परेशान हो जाएंगे ये सुन के। बाद में ये हुआ कि वो जगह जिस बंदे की मलकियत थी, उसने बेचने के लिए कह दिया कि मैं इसको फ़रोख्त करने जा रहा हूँ, और हज़रत साहबज़ादा मौज़म फरीद मुल्तानी साहब को उन्होंने कह दिया कि जी आप इसको खाली कर दें। हज़रत साहबज़ादा मौज़म फरीद मुल्तानी साहब, चूँकि वो खुद पाकिस्तान में तिब का काम नहीं करते, वो ईरान में कानून मुफरद अज़ा की तालीम देते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। तो उन्होंने मेरे तमाम जो काबिल एहतराम जितने भी तहरीक तजदीद तिब पाकिस्तान के सरकर्दा लोग हैं, उनसे कहा कि आप ये जगह जो है, ये आप चूँकि एक निज़ाम यहाँ पाकिस्तान में चला रहे हैं, तो आप ये छोटी सी जगह है ख़रीद लें।
اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے جناب حکیم ظفر اللہ امبالوی صاحب، صدر تحریک تجدید طب پاکستان کا جو ایک رسالہ ان کا نکلتا تھا، اس میں نے خود یہ اشتہار دیکھے ہیں کہ چندہ جمع کروائیں پورے پاکستان سے طبیب تحریک تجدید طب کے جو نام لیوا ہیں، کہ یہ 2-2.5 مرلے کی نان کمرشل زمین خرید سکیں۔ وہ کمرشل نہیں تھی، پیچھے گلیوں میں جا کے ایک گلی کے آخر میں وہ جگہ ہے۔ حالانکہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں، ان میں سے میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اگر صرف اپنی جیب جھاڑ دینا ایسے، تو اس میں سے 1 کروڑ روپیہ نکل آتا ہے۔ یہ 5, 10, 15 لاکھ کی تو کوئی گیم نہیں تھی ان کے لیے، لیکن ان میں سے کسی بندے نے یہ جگہ نہیں خریدی، کوئی فنڈنگ نہیں کی، کسی نے حامی نہیں بھری، حتیٰ کہ جتنے بھی، یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں جو آج آپ دیکھتے ہیں تحریک تجدید طب کا نام لیتے ہیں، صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو آگے رکھ کے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، ظفر اللہ امبالوی صاحب کو بھی میں یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ تو خرید سکتے تھے اسے، آپ تو چندے کے اشتہار بھی آپ کے رسالے میں آتے تھے، آپ تحریک تجدید طب پاکستان کے صدر ہیں، آپ کو اتنی سوچ نہیں آئی کہ پاکستان میں پوری دنیا کے پہلے مجدد طب، جو کہ عالم بشریت میں پہلے مجدد طب ہیں، اور جن کا آپ نام لیتے ہیں ہر وقت، ان کے کام سے آپ پیسے بھی کماتے ہیں، سارے کماتے ہیں، ان کے نسخے لیبارٹریز کی طرز پہ بنا کے یہاں لوگ بیچتے ہیں، اور مجھے ذاتی طور پہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کروڑوں روپے کمائے ہیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے 10-12 نسخے سیل کر کے، پریکٹس کی بات نہیں کر رہا، اطباء اکرام کو فراہم کر کے کروڑوں روپے کمائے ہیں انہوں نے۔ تو یہ لوگ اپنے مرکزی سیکٹریٹ کے لیے ایک صرف آدھا مرلہ کی جگہ نہیں خرید سکے۔ چلیں، بندہ وہاں جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہماری اتنی توفیق نہیں کہ ہم آپ کی 2-2.5 مرلے جگہ، کوئی اس وقت 10-15 لاکھ کی بکی ہوگی، وہ زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں اس سے بھی کم، لیکن یہ پورے پاکستان کی تحریک تجدید طب پاکستان، یہ جو سینکڑوں لوگ لگے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، فیس بکوں پہ، قانون مفرد ازا، صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، صبح سے لے کے شام تک ان کی تصویریں بیچ رہے ہیں، ان کا نام بیچ رہے ہیں، ان کا کام بیچ رہے ہیں، ان کی کتابیں بیچ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مل کے ایک آدھ مرلہ جگہ نہیں خرید سکے۔ 2.5 مرلہ، 2-2.5 مرلہ وہ زیادہ سے زیادہ ہوگی جو پوری جگہ تھی، جہاں صابر صاحب کی چھوٹی سی رہائش تھی، 2-3 سٹوری وہ، اور ساتھ ہی چھوٹا سا کمرہ، آدھا مرلہ جگہ بھی میرے خیال میں وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ جگہ بھی نہیں خرید سکے کہ چلیں وہاں جا کے بات کر لیں کہ آپ یہ مکتب ہی ہمیں دے دیں، ہم اس کو خرید لیتے ہیں۔ وہ ایک طبیب ہیں کوئی، انہوں نے اپنے طور پہ اپنی ذاتی رہائش کے لیے اور مکتب کے لیے وہ جگہ پھر خریدی، اور اس کو انہوں نے وہاں اپنی رہائش اختیار کی ہوئی ہے، ان کے بچے وغیرہ ادھر رہتے ہیں۔ تو قانون مفرد ازاق حقیقت یہ ہے، اور بدنصیبی یہ ہے کہ کام دیکھیں، نام دیکھیں، اور ان کے نام کو استعمال کرنے والوں کا حال دیکھیں کہ پوری تحریک تجدید طب پاکستان ایک آدھ مرلہ جگہ نہیں خرید سکے۔ اس استاد محترم کی یادگار سمجھ کے خرید لیتے جس نے اتنا بڑا نالج ان کو ٹرانسفر کیا۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب قانون مفرد ثلاثہ کے 100% عین مطابق ہمیں آگے اللہ تعالیٰ نے اصل کرشماتی نظام تشخیص طب عطا کیا، یہ دیکھیں اس کی عطا ہے، میری کوئی اوقات نہیں۔ اور اس وقت جب یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے آئی تو میں نے الحمدللہ جو لاہور میں مکتب کمالی رحمان سٹی والا میرا مکتب ہے، یہ ذاتی جگہ خرید کے وہاں پہلے تھوڑی جگہ خریدی، دکان بنائی، پھر اس کو 3 سٹوری کر دیا، اس کے بعد پھر اللہ کے فضل و کرم سے اور توسیع اس کو اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ تو وہاں جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ذاتی بلڈنگ اس لیے بنائی کہ یہاں پوری دنیا سے کوئی بھی بندہ آئے وہ رہ بھی سکے، اور وہاں رہ کر تعلیم بھی حاصل کرے، رموز و نکات بھی سیکھ سکے، اور وہاں مرکزی جگہ ہے چونکہ لاہور،
تو وہاں لوگ پورے پاکستان سے دنیا سے اگر آنا چاہیں تو آ بھی سکیں، اور وہ جگہ بھی اپنی ہو، کرائے پہ نہ ہو کہ کل کو لوگ کرائے کی دکان کا یا مکان کا، آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ جب بھی کسی کا دل کرتا ہے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، نکلو ادھر سے باہر۔ تو ایک یہ وجہ تھی میرے ذہن میں، اور اسی بات کو مد نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے مکتب کمالی سودرا میں جو ہماری مکتب کمالی کی بلڈنگ ہے اس کی بھی الحمدللہ، جو ہماری مکتب کمالی سودرا میں جو بلڈنگ تھی، جگہ تھی، وہ بھی تھوڑی تھی۔ پھر ہم نے آگے اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مکمل ذرائع استعمال کیے اور مکتب کی وسیع بلڈنگ بنائی، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے جب کرشماتی نظام تشخیص طب جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا، ہم نے سکھانا شروع کیا، تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے بڑے نام، اتنے بڑے کام کے باوجود آج ان کے مرکز کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اسی بات کو مد نظر رکھ کر میں نے پھر یہ سوچا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کی بلڈنگ بناؤں گا۔ جو الحمدللہ سودرا میں جو کرشماتی بلڈنگ بن رہی ہے، یہ جگہ سودرا کی قیمتی ترین جگہ ہے، تو کچھ ہمارے پاس جگہ تھی، پھر ہم نے کچھ اپنے اور مکمل وسائل استعمال کر کے وہ جگہ خریدی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے فضل و کرم سے یہاں جو ہے ہم نے کنسٹرکشن شروع کی، اور پھر دنیا نے دیکھا، آپ نے دیکھا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔